آج تو ہر طرف گونج ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے، جو کہ بہت ہی زیادہ خفیہ رکھی جا رہی ہے۔ اس کے اوپر اسحاق ڈار صاحب نے تھوڑا سا ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، کہ اپنی اٹینشن بھی بتانے کی کوشش کی ہے سینٹ سیشن میں، کہ ان کی اٹینشن کیا ہے یہ آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ عدالتی اصلاحات ہونے جا رہی ہیں، آئینی ترمیم آنے جا رہی ہے، اور جو کیا بینیفٹ اٹھانا چاہتی ہے حکومت کوئی؟ ڈیفینیٹلی تینوں چیزیں ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کوئی آئینی اصلاحات بھی، اس سے ظاہر ہے عدالتی اصلاحات بھی ممکن ہوں گی۔ ہر حکومت چاہتی ہے کہ وہ اس سے فائدہ بھی اٹھائے، اور ہو سکتا ہے اس میں کچھ شاید عوامی بہتری کا بھی کام ہو، دوسرا ہو سکتا ہے کچھ اپوزیشن کے عزائم کو روکنا بھی اس کا مقصد ہو۔ جی، جیسے کہ ایک سب سے اہم فیکٹر جو کہا جا رہا ہے وہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت کو لے کر ہے۔ تو چیف جسٹس کی مدت ملازمت، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنی اہم ہے کہ اس کی ٹینیور بڑھانا چاہیے؟ اور جو سینیورٹی والا معاملہ ہے، کہ سینیورٹی کے حوالے سے بھی، کہ سینیورٹی کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے ججز کی، جب بھی چیف جسٹس کوئی آئے، یہ اس کے اوپر اصلاحات ہونی چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، اس میں مختلف آراء ہیں۔ بہرحال پارلیمان جو ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے قوانین بنائے، اور ظاہر ہے سارے اداروں کے قوانین وہ بنا سکتی ہے، سپریم کورٹ کے قوانین بھی بنا سکتی ہے۔ پہلے بھی اس نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ نافذ کیا ہے، جو نافذ العمل ہو گیا ہے، جس کے تحت چیف جسٹس نے اپنا اختیار خود سرنڈر کر دیا، اور کہ بینچ بنانے کا۔ اور اسی طرح اب دیکھنا یہ ہے نا کہ جب تک یہ فائنل شکل نہیں آتی کہ اس میں خوبیاں کیا ہیں، خامیاں کیا ہیں، ظاہر ہے پھر اس کو دیکھ کے ہی پتہ چلے گا کیا یہ صرف چیف جسٹس کی مدت ملازمت کے لیے ہے، یا واقعی کوئی انقلابی اقدامات ہیں، کوئی آئینی عدالت بنے گی، نہیں بنے گی۔ یہ ساری چیزیں ظاہر ہے جب سامنے آئے گی چیز تو پھر ہی پتہ چلے گا۔ جیسے کہ سہیل پٹائچ صاحب، یہ ایسا تجزیہ کار، بہت سارے تجزیہ کار بھی کہتے تھے، بہت ساری پریڈکشنز بھی آتی تھی کہ سپٹمبر بہت امپورٹنٹ ہے، اکتوبر میں شاید یہ حکومت ہی چلی جائے گی، لیکن کیا اپنی حکومت کو سہارا دینے کے لیے یہ اقدامات کرنا چاہتی ہے حکومت؟ نہیں، مجھے تو کوئی نہیں ایسا لگتا کہ حکومت کوئی اکتوبر میں چلی جائے گی، نہ کوئی ایسا امکان نظر آتا ہے۔ یہ درست ہے کہ عدالتوں نے کچھ ایسے فیصلے ضرور دیے جس سے یہ لوگوں نے اندازے لگانے شروع کر دیے کہ عدالتیں بس حکومت کا خاتمہ ہی کر دیں گی، لیکن ظاہر ہے صرف عدالت تو نہیں ہوتی، کسی ریاست کے اندر امپلیمنٹیشن ادارے ہوتے ہیں۔ وہ آپ دیکھیں، جو سپریم کورٹ نے ایک متفقہ فیصلہ کیا تھا، وہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوا، اس کے اوپر ابھی ریویو جو ہے وہ پٹیشن ہے، تو وہ ابھی کہنے میں اور ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اور پریڈکشنز تو لوگ کہتے رہتے ہیں کل ہی حکومت جا رہی ہے، لیکن حکومت کو کسی کو بھی بھیجنا ہو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے بھی حوالہ دیا کہ ایسے فیصلے آئے جو کہ حکومت کے خلاف تھے، اور ایک پارٹی کو، مخصوص پارٹی کے حق میں آ رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ فیورٹزم چل رہی تھی۔ تو اب یہ حکومت بھی تو فیورٹزم ہی چاہتی ہے، کہ اپنی مرضی کے اگر چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے تو یہ بھی تو فیورٹزم ہی ہوگی۔ آپ کی رائے ہے۔ جی، اچھا، جیسے کہ آپ نے ایک حوالہ دیا ہے کہ ایک فیصلہ آیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور اب یہ فیصلہ آ چکا ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر وضاحت الیکشن کمیشن کو دے دی ہے کہ فوری طور پر اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ اب الیکشن کمیشن کا عمل ہوتا ہوا آپ دیکھتے ہیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے؟ مجھے تو کوئی ایسی ہلچل نظر نہیں آتی۔ جی، اچھا، دوسری طرف یہ اب اس معاملے کو، آئینی ترمیم کو حکومت خفیہ کیوں رکھنا چاہتی ہے؟ یہ اپوزیشن سوال اٹھا رہی ہے کہ اگر واقعی اٹینشن درست ہے اور صحیح مقصد کے لیے لانا چاہتی ہے تو اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، بحث ہونی چاہیے، تو خفیہ رکھ کر اور بغیر پڑھے ہی بل پاس کروانا چاہتی ہے۔ جی، یہ میرا خیال ہے اپوزیشن کی رائے درست ہے، پہلے بل کو ڈسکشن کے لیے پبلک میں لانا چاہیے، اس کو ظاہر کرنا چاہیے، اور پھر ہی اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ جی بالکل۔